اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز کسی طریقے سے بھی خواب کے حوالے سے کوئی بات ہو، کوئی معلومات ہو تو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے کیسا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، کچھ استثناء ہیں، ایکسیپشنز ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اللہ کرے وہاں سے ہو کر آئے، آج کل تو کوئی جا بھی نہیں پا رہا، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جلد از جلد حرمین طیبین کے راستے ہم گناہ گاروں پر کھول دے، اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ تو کوئی وہاں سے ہو کر آیا، اور ظاہر جو وہاں سے ہو کر آتا ہے پھر کئی عرصے تک اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں یہ تمام چیزیں ہوتی، وہاں نمازیں پڑھنا، طواف کرنا، خانہ کعبہ کا دیدار کرنا، جماعت میں شامل، یہ ساری چیزیں، پھر مدینہ منورہ میں حاضری، یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں گھومتی ہیں، تو وہ خواب بھی وہی دیکھتا ہے۔ اسے خواب ہمت کہتے ہیں۔ اس کی تعبیر کچھ نہیں ہوتی، ہاں خیالات اچھے ہیں تو خواب بھی اچھا ہے۔ اچھا، ایک وہ شخص ہے، اب اس شخص میں خواتین بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، میں بطور مثال عرض کر رہا ہوں۔ فار ایگزامپل کوئی شخص ہے، وہ کبھی نہیں گیا، تڑپتا ہے، ظاہر ہے کہ سوچوں کا مرکز یہی ہے، تو پھر خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی بھی تعبیر نہیں ہوتی، وہ بھی خواب ہمت ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ ایک بالکل نارمل ہے، نہ سوچے زیادہ ہیں، نہ کوئی ایسی چیز ہے، تڑپ تو ہوتی ہے لیکن ایک حد تک ہے نا۔ تو اب اس صورت میں اگر خواب میں دیکھا خانہ کعبہ کو، تو چونکہ خانہ کعبہ امام المسلمین ہے، اسے امام المسلمین اس حوالے سے کہا گیا کہ سارے مسلمان اس کی سمت کی جانب رک کر کے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اسی لیے اس کو امام المسلمین کہا گیا۔ جو شخص اس میں زیادتی یا کمی وغیرہ دیکھے، تو جس نے جس قدر زیادتی دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ اس قدر بزرگی، راحت، سکون پائے گا، ایمان میں اس قدر کاملیت ہوگی۔ اور جس نے اس میں کمی دیکھی، جتنی کمی دیکھی تو اسی حوالے سے کچھ کمیاں دیکھنے والے میں ظاہر ہوں گی، اس کی تعبیر یہ بنتی ہے۔ اچھا، کبھی خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھا تو اسے امن سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ شخص دشمنوں سے، حاسدین سے، ظالمین سے، یا کہیں پر وہ کام کرتا ہے تو کسی کی زیادتی یا نقصانات سے انشاءاللہ وہ محفوظ و مامون رہے گا۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ اچھا، ایک یہ بھی کہا گیا کہ کسی شخص نے خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھا لیکن مکہ شہر میں نہیں دیکھا، کسی اور شہر میں دیکھا یا اپنے شہر میں دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس شہر میں، یعنی اس کو میں بالعموم عرض کر رہا ہوں کہ جس شہر میں اس نے خانہ کعبہ کو دیکھا تو اس شہر میں انشاءاللہ امن، سکون اور راحت ہوگی۔ اور جس نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور خواب میں اس کا طواف کیا، کچھ مناسک حج بھی ادا کیے، یا کچھ طواف وغیرہ کیا، کچھ عمرے کے مناسک ادا کیے، اراکین ادا کیے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دین میں انشاءاللہ بہتری ہے۔ اور جس نے کعبہ کو دیکھا اور ایک بالکل نارملی حالت میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کا وہ دیدار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس سے بلندی عطا فرمائے گا، اور کسی مہم پر ہے، کسی کام میں ہے تو اللہ رب العالمین اس میں اسے فتح و نصرت عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس سے رعب اور دبدبہ عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کو اپنے پس پشت اس نے ڈال دیا ہے،
یعنی اس حال میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے قریب ہے لیکن جان بوجھ کر اس نے خانہ کعبہ کو پیٹھ کے پیچھے کر لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اور پھر یعنی پس پش ڈال دیا، اور یا یہ خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اوپر نماز پڑھی، چھت کے اوپر نماز پڑھی. تو ان دونوں کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ گویا کہ اس نے اسلام کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام پر عمل کرنے میں ذرا بھی غور اور تأمل نہیں کرتا، ذرا بھی فکر نہیں کرتا، اسے پھر اسلام کے احکامات کی طرف آنا چاہیے. یہاں تک کہ ایک شخص سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ میں نے خواب دیکھا کہ کعبے کے اوپر نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی خانہ کعبہ کی چھت پر. اب یہ ہر ایک کے لیے یہ تعبیر نہیں ہے، یہ ہم بالعموم عرض کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کہ تو دین اسلام سے نکل رہا ہے، تو کوئی ایسا کام کر رہا ہے، تیرے عقیدے میں ایسی خرابی آ چکی ہے کہ تو اسلام کو پس پش ڈال رہا ہے. اس شخص نے فوراً ہی توبہ کی، کہا کہ واقعی آپ نے صحیح کہا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں دین اسلام پر استقامت کے ساتھ رہوں گا. اچھا، کسی نے اگر خواب دیکھا کہ وہ قبلے کے اندر یعنی خانہ کعبہ کے اندر ہے اور سیدھا نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے، بشرطے کہ وہ رکوع سجود خشوع اور خضوع کے ساتھ کر رہا ہو. اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں کر رہا اور جلدی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی خشوع خضوع نہیں، اراکین سے ادا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ دین میں کچھ کمی ہے اس کی، اسے پورا کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ناظرین یہ بھی فرمایا اس لیے کہ نماز دراصل اللہ تعالیٰ سے وصال کا ذریعہ ہے اور دین کی بنیاد ہے. ناظرین، کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ یعنی مطاف میں کھڑا ہے اور اسے خانہ کعبہ دکھ نہیں رہا، مل نہیں رہا، اور سب کو مل رہا ہے، سب کو دکھ رہا ہے، اسے نہیں مل رہا، اسے نہیں دکھ رہا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دین میں متحیر ہے اور تھوڑا سا گمراہی کی طرف جا رہا ہے. اسے پھر دین میں متحیر نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے. اگر خواب میں دیکھا کہ اس نے نماز میں زیادتی کی تو گویا کہ اس نے اراکین اسلام میں سے کسی رکن پر کوئی اعتراض کیا ہے یا اس میں شک کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین، یہ چند جو میں نے چیزیں بیان کی، انفارمیشنز آپ سے شیئر کی ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ عام طور پر ہے. کوئی خواب میں دیکھے اور تو یہ تعبیر نہ سمجھے، بلکہ پھر کسی عالم دین سے معبر سے پوچھ لیں، کیونکہ ہر ایک کی تعبیر مختلف ہوتی ہے. چلتے ہیں ناظرین آج کے کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں محمد طیب ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. جی محمد طیب، سب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کی دعا مفتی صاحب. یہ خواب ہے، ہمارے ایک بھائی نے دیکھا ہے. یہ خواب ہے کہ وہ ان کی والدہ نے ان کے بارے میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں نا سانپ ہے اور وہ اس سے کھیل رہے ہیں، وہ کھیلتے کھیلتے وہ سانپ مر گیا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ جس بھائی نے دیکھا ہے وہ ان کی عمر کتنی ہے، ایج کتنی ہے؟ ان کی عمر یعنی کہ سمجھیں 20 سال ہوگی، تقریباً 20 سے 25 سال. ان کی دوستی یاریاں بہت ہیں؟ جی جی بہت ٹھیک ہیں. ہے. اچھا، وہ سانپ مر گیا پھر؟ جی، سانپ کھیلتے کھیلتے مر گیا ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ان کی آنکھ کھل گئی، جیسے سانپ مرا وہ ڈر گئی، پھر ان کی آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. میں اس کی تعبیر عرض کر دیتا ہوں کہ طیب صاحب نے جو خواب، ان کے دوست نے جو خواب دیکھا کہ ان کے ہاتھ، یعنی ان کی والدہ نے شاید دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں سانپ ہے اور سانپ سے کھیل رہے ہیں اور کھیلتے کھیلتے پھر اسے مار دیا. اس کا مطلب یہ کہ ان کے جو دوست ہیں نا، ظاہر ہے کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دوستیاں یاریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ دوستی یاری میں احتیاط نہیں کرتے. اور ان کے دوست بعض ایسے بھی ہیں کہ جو ان کے ساتھ دوستی تو بظاہر دوستی کا دم بھرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان کے دوست نہیں ہیں، وہ ان کے دشمن ہیں. لہٰذا دوستی یاری میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور والدین اور خاص طور پر والدہ اگر آپ کو سمجھا رہی ہیں تو میرے بھائی پھر آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور دوستی ان سے رکھیں جو نیک ہیں. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، کہ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنائے گی. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم.
السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ جی کون اور کہاں سے؟ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ میرے خیال سے ڈراپ ہو چکی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت، ہم نیپال سے بول رہے ہیں سر. جی کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام ہے ایوب علی. ایوب علی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں الحمدللہ. جی سر فرمائیے ہم آپ کا فرمائیے. ہمارا جو ایک لڑکا ہے حضرت، وہ تھوڑا سے بگڑ گیا ہے، تھوڑا سے عمر کم ہے، قریباً 16 سال سے اوپر گیا ہے، اور سنگت میں حضرت وہ تھوڑا سے بگڑا سے رہتا ہے. جب ڈانٹتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے کچھ دن کے لیے، پھر وہ ٹھیک بگڑ ہے. جاتا ہے. خواب کیا ہے؟ خواب میں بھی مطلب یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا دوست کے ساتھ میں ہمیشہ رہتا ہے، اور ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں اور پھر لاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پھر ہم سے ٹھیک بگڑ ہے جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں اعجاز بات کر رہا ہوں خوشاب سے. جی اعجاز بھائی. میں نے خواب میں دیکھا ہے جی کہ میں کعبہ بیت اللہ کے بالکل سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، اور 2-3 دفعہ ایسے دیکھا ہے کہ کعبہ بیت اللہ کا جو اندرونی حصہ ہے اس میں نماز پڑھ رہا ہوں. اچھا یہ بتائیں، ویسے آپ نماز کی پابندی فرماتے ہیں آپ؟ جی میں نماز کی پابندی کرتا ہوں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. کبھی میں ڈرائیور ہوں، کبھی مجھ سے مس ہو جاتی ہیں تو پھر میں وہ قضا کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے لیکن زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں پڑھوں. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جی نیپال سے جو ہمارے بھائی نے کال کی تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ میرا بیٹا بری سنگت میں ہے، اور خواب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا. تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب اشارہ ہے. میں نے کہا نا کہ بروں کی صحبت جو ہے نا اچھوں کو بھی برا بنا دیتی ہے، اچھوں کی صحبت تو اچھا بناتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ تو اچھا بناتی ہے، لیکن بروں کی صحبت بھی آپ کو برا بناتی ہے. تو یہ خواب میں اشارہ ہو رہا ہے کہ خدا را اگر وہ بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، تو میرے بھائی یہ بہت دور تک جاتی ہے بات. حدیث پاک میں ہے کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْهُ، کہ تم کسی کے بارے میں جاننا چاہو نا تو اسے نہ دیکھو، اس کے دوستوں کو دیکھو کہ اس نے کن دوستوں سے دوستی کر رکھی ہے. تو جیسے دوست ہوتے ہیں، جیسی عادتیں ان کے دوستوں کی ہوتی ہیں، تو ویسے ہی وہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ جو بری سنگت ہے نا، یہ والدین سے بھی دور کر دیتی ہے، یہ ہر ایک سے دور کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے، بن رہا ہے کہ آپ جو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب یعنی اس کا سدباب نہ کیا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے. تو لہٰذا آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں اور آپ خیال بھی کر رہے ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس کو بڑی محبت کے ساتھ سمجھائیں، اور اسے آپ خود اس کے دوست بن جائیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کریں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے کہ نصیحت کرنا جو ہے وہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو نصیحت کریں گے تو انشاءاللہ دوست بن کر نصیحت کریں تو انشاءاللہ وہ واپس لوٹ آئے گا. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بچہ بچپن سے لے کر 7 سال تک ماں باپ کے لیے کھلونا ہے، 7 سال سے 15 سال تک ماں باپ کے لیے غلام کی حیثیت ہے، جو وہ کرتے ہیں وہی کرتا ہے، ہر بات مانتے ہیں. لیکن 15 سال کے بعد یا تو دوست ہے یا دشمن ہے. تو جوانی کے بعد اگر آپ سختی کریں گے تو وہ سختی کارگر نہیں ہوگی، بچہ باغی ہو جائے گا. آپ اسے محبتوں کے ساتھ دوست بن کر سمجھائیں تو انشاءاللہ سمجھ جائے گا. اعجاز صاحب نے خوشاب سے پوچھا کہ انہوں نے جو خواب دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ویسے بھی یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، کبھی چھوٹ جاتی ہے، ڈرائیور ہیں، کبھی چھوٹ جاتی ہے تو افسوس بھی ہوتا ہوگا. تو بہرحال آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مزید پابندی کیجئے، اور اس پابندی میں کوئی مطلب یہ کہ گیپ نہ آنے پائے، نمازوں کی مکمل پابندی کریں. اللہ رب العالمین آپ کو دین میں بڑی بزرگی عطا فرمائے گا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی بھائی مسز طاہر بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی فرمائیے. جی بھائی میرے 2 خواب ہیں اور تقریباً صبح کے وقت ہی دیکھے ہیں. جی. ایک خواب ہے کہ میں گری ہوئی ہوں یا لیٹی ہوئی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کتوں سے بچتے ہوئے گر گئی ہوں شاید، اور وہ میرے پاؤں کے تلووں سے مجھے کاٹ رہے ہیں، دونوں پاؤں کے تلووں پہ مجھے وہ کتے نوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک خواب ہے کہ بہت
بہت زیادہ سانپ ہے، مطلب شمار سے باہر ہیں، اور میں انہیں ہٹانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن ظاہر ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں ہٹا نہیں پاتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ گھریلو معاملات میں کچھ پریشانی ہے آپ کو؟ نہیں بھائی، اللہ کا شکر ہے سب کوئی ایسا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی پریشانی کچھ نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ. اچھا آپ کی فیملی چھوٹی ہے یا بڑی فیملی ہے؟ جی فیملی چھوٹی ہے، 2 بیٹے ہیں اور ان کے بچے ہیں بس. ٹھیک ہے چلیں صحیح، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہ دونوں خواب جو دیکھے کہ ایک سانپ والا اور ایک کتوں والا، اور کتے جو ہے وہ پاؤں میں کاٹ رہے ہیں اور یہ گری ہوئی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا تو بہن نے بتایا کہ کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے. دیکھیں بعض اوقات اندیکھے دشمن بھی ہوتے ہیں کہ جن کو آپ اپنا سمجھ رہی ہیں، کیونکہ ان کتوں کا اس طرح ہونا جو ظاہر ہے کہ آپ اپنا سمجھ رہی ہیں لیکن وہ آپ کے اپنے نہیں ہیں اور آپ کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں اور پاؤں کی طرف کاٹ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو زندگی گزارنا آپ کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ مشکل معاملات سامنے آ سکتے ہیں. سانپوں کا ہونا یہ بھی، کیونکہ کتا جو ہے یہ بھونکنے والا دشمن ہے نا، یعنی آپ کو زبان کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے، اور سانپ جو ہے وہ کاٹتا ہے، ڈستا ہے. تو یہ دونوں قسم کے دشمن موجود ہیں. تو اللہ رب العالمین آپ کو دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن کوئی نہیں ہوتا تو شیطان اس طرح آ کر خواب میں پریشان کرتا ہے. تو آپ آیت الکرسی پڑھ کے باوضو ہو کر سویا کریں سیدھی کروٹ پہ، تو انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آئیں گے. اور حتی الوسع آپ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ وغیرہ بھی دیں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے گا. ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے کالرز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ بہار سے بات کر رہی. جی فرمائیے. جی میرا خواب ہے، میں نے پچھلے ہفتے دیکھا تھا کہ کوئی سیڑھیاں سی بنی ہوئی ہے، میں اس پہ کھڑی ہوئی نا. کیا ہے؟ کوئی سیڑھیاں ہیں؟ جی تو اس سے 3 بکرے ہیں نا، تو 2 وہ مجھے کچھ کہہ نہیں رہے لیکن مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہی. تو وہ جو 2 بکرے وہ تو اوپر چلے جاتے اور ایک بکرا کھڑا رہتا ہے. تو مجھے اس سے اتنا خوف آ رہا ہے، پھر میں کوئی میرے ساتھ ہوتا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ باندھ کے نا اس کی رسی اوپر لے کے کھوٹی سے باندھ دیتی ہوں. اور پھر میرا دوسرا خواب یہ کہ میں نے چھپکلی دیکھی لیکن بہت تڑپ رہی ہے نا جیسے ہماری کمرے میں. تو میں بڑی سسٹر کو کہہ رہی ہوں کہ اس کو مار دو. اچھا انہوں نے مار. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کوئی رشتے وغیرہ آتے ہیں آپ کے؟ جی ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ بنت احمد بات کر رہی ہوں ساہیوال سے. جی فرمائیے. جی وہ میرے سسر فوت ہو گئے، ان کے بارے میں خواب دیکھا تھا کہ ایک شخص مجھے کوئی شاپر پکڑاتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ یہ واقعہ ایسے ہوا کہ میرے سسر بازار میں کچھ لینے گئے ہیں اور دکاندار سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز 30 روپے میں چاہیے. تو وہ انکار کرتا ہے لیکن جو میرے سسر ہیں وہ اصرار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز 30 روپے میں چاہیے. غصے میں دکاندار آ کے وہ کہتا ہے کہ پچھلی بار بھی تم ایسا ہی کر رہے تھے اور وہ دیکھنے میں بھی خوفناک سا لگ رہا ہے. تو وہ غصے میرے سسر کے جسم کے نا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. خواب میں مجھے یہ بتانے والا چلے جاتا ہے لیکن جب میں شاپر کھولتی ہوں تو اس میں چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے ہیں. میں پریشانی سے کہتی ہوں کہ اس میں سر نہیں ہے، ہم انہیں کیسے دفنائیں گے. گھر کا ماحول بھی فوتگی والا ہے اور لوگ خبر سن کے آ رہے ہیں، رو رہے ہیں. اس کے بعد کا حصہ تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن آخر میں کچھ یاد ہے کہ ایک شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک بڑا سا جانور ہے. وہ گھر کے سامنے لان سا ہے کھلا، تو اس میں جانور لا کے کہتا ہے کہ گھر کی عورتوں کو بلاؤ، سب مل کے اسے گرائیں گے اور ذبح ہوگا. یہ میں نے وہ جانور نہیں دیکھا کہ کون سا ہے اور نہ ہی مجھے کسی نے خواب میں یہ بتایا ہے، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرے ذہن میں یہ گمان تھا کہ شاید وہ اونٹ تھا. تو مفتی صاحب ہم بہت پریشان ہیں اس حوالے سے، برائے مہربانی یہ بتا دیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ بتائیں کہ آپ کے سسر انتقال کر چکے ہیں؟ جی 5 ماہ ہو گئے ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں. کیسے انتقال ہوا تھا ان کا؟ نارمل جیسے بیمار ہو کے تو اولڈ ایج میں فوت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے بس صحیح ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیتے رہیے. میں زوبیہ بات کر رہی ہوں. جزاک اللہ خیر. جی فرمائیے. جی میں نے اب سے کوئی 20-25 دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ ہماری چھت پہ نا، برآمدے کی چھت پہ ایک مردہ ہے، وہ مطلب آدھا آدھا نظر آ رہا ہے، جیسے وہ اس کی ٹانگ ایک لٹکی ہوئی ہے اور سر، یہ پتا ہے مجھے کہ یہ مردہ ہے. تو مجھے خواب میں ہی ڈر لگ رہا ہے
तो इसकी ताबीर मैं पूछना चाहती हूँ आपसे ना। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मौत का जिक्र आया हो या किसी को इस तरह देखकर डर गई हो, कुछ इस तरह तो नहीं हुआ है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मौत का तो रहता है ना, जैसे है दिमाग में, लेकिन कभी हुआ नहीं है ऐसा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? जी मुख्तार, मैंने पिछली दफ़ा भी लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी। सवाल जरा ऊंची आवाज़ में बात कीजिएगा, मुझे आवाज़ सही नहीं आ रही। जी मुख्तार, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कॉल की थी ना, ख्वाब बताया था, आपने ख्वाब भी पूरा नहीं सुना और फिर मेरे जो जितना सुना था उसको जवाब भी नहीं दिया, तो रिपीट करूँ क्या? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि हमने सुना हो, लिखा हो, जवाब ना दिया, ऐसा हो नहीं सकता। आप बहरहाल मुझे दोबारा बयान कर दें। अगर आप कहें तो दोबारा रिपीट। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? दूसरा मैंने बयान भी नहीं किया था। आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी हैदराबाद से। जी फरमाइए। मतलब सवाल के लिए हाँ मेरा ये था कि मैंने ख्वाब में देखा था, मैंने सांप बनाया है, सांप को मैं चला रही हूँ, सांप चलता जाता है, फिर चलते चलते वो मेरे अपने हाथ में। जी दोबारा कहें, सांप को खिला रही हैं और वो मुझ पे हमला करता है। तो मैंने सांप के 2 टुकड़े कर दिए हैं, एक टुकड़ा मेरे बाएं जानिब गिरा, एक दाएं जानिब, और जो दाएं जानिब पे गिरा है वो उसका मुंह वाला हिस्सा है और वो मरा नहीं है सांप, फिर भी सांप उछल के मेरी कमर के पीठ के जरिए मेरे जिस्म के अंदर आ गया है। एक तो ये खाता है, दूसरा खा देता है सब। हाँ मैं समझ गया आपकी बात। ये इसकी ताबीर मैंने बिल्कुल अर्ज़ की, मुझे याद आ गया बिल्कुल, इसकी ताबीर मैंने अर्ज़ की, लेकिन बहरहाल मैं दोबारा आपके लिए रिपीट कर दूंगा, आप प्रोग्राम देखते रहिए, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। दूसरा क्या ख्वाब है? दूसरा ख्वाब ये सब वक्त होगा मैं ख्वाब ही देखते हैं दिन का वक्त है, लेकिन दिन के वक्त में तेज बादल आए हुए, अंधेरा हो गया है, सब जैसे तारे नजर नहीं आ जाते और तारे भी नजर आते हैं, दिन में सख्त अंधेरा हो गया, इतने तेज बादल आ गए और बारिश होती है और खौफ की कैफियत तारी होती है, फिर जब बादल बरस जाते हैं तो फिर आसमान खुल जाता है। अक्सर अच्छा ये बताएं कि आपके घर में फादर मदर हैं, वालिदैन हैं? जी 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 बिल्कुल। अच्छा कभी ऐसा होता है कि कोई बात वो कह रही हो वालदा और आप ना मान रही हो, ऐसा होता है कभी? जी हाँ, इस तरह भी होता है कभी कभार। ऐसा होता है कभी कि कोई फ्रेंड आपकी हो और आपकी वालदा कहती हो कि नहीं आप इनसे ना मिला करें और आप कहती है नहीं मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है उनसे, ऐसा होता है कभी? नहीं, इस तरह का तो कोई मसला नहीं है। ठीक है चले, सही है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? मैं समी खान बोल रहा हूँ कराची से। समी खान कराची से। जी फरमाइए। मेरे नवासे ने कल नवासा शाम को 6 बजे 5 बजे मेरे पास आया, समझे, तो वो ऊपर रहता है, ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है, मैं नीचे रहता हूँ। नीचे आके मुझसे बोला नाना मैं आपके दरवाजे पे आया, दरवाजे पे किसी ने वो दरवाजा खोला हुआ था, तो किसी ने बोला ये वो आए नबी आए, कोई नबी आए, तो मैंने कौन से कहने हजरत ईसा आए। अच्छा ये बताएं कि वो अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं, आप ख्वाब देख रहे हैं? मैं वो मेरे नवासे का ख्वाब बता रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है। मेरे नवासा मुझे ख्वाब बता रहा है कि नाना आपके घर के दरवाजे पर खड़ा, मैं बोल रही ये कौन आए, तो वो बोलेंगे ये नबी आए, हजरत ईसा आए। अच्छा ये बताएं कि आप इन दिनों में कुछ परेशानी में हैं? मैं तो खुद बस फाइनेंशियल परेशानी है, बीवी भी बीमार है बहुत काफी। ठीक है चले, सही है। मेरे नवासे ने मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाह। जी कहाँ से? मैं कराची से सुमेरा बात कर रही हूँ। मेरी वालदा का ख्वाब है, ख्वाब में चुपकिले रात को देखती है ना, तो सुबह आँख खुलती सच्ची वालदा को चुपकिले नजर आती है। मतलब ख्वाब में चिपकली देखती हैं, फिर जब आँख खुलती है तो तब भी उनको चिपकली नजर आती है? सच्ची नजर आती जब आँख खुलती है। दूसरा ख्वाब ये जैसे मेरा भाई छोटा टैंकी साफ कर रहा है जमीन वाली, उसमें काला सांप नजर आता है छुपता। मुझे आपकी बस दूसरा ख्वाब दोबारा बयान करें। मेरा भाई छोटा ख्वाब में देखे टैंकी ना जमीन वाली, उस ख्वाब में साफ कर रहा है, मीठा पानी निकाल रहा है, धो रहा है ना, तो काला एक सांप नजर आता है छुपता फिरता। मैं भाई को कहती हूँ भाई इससे बच जाओ, बीच में सांप है ख्वाब में। ठीक है, ये दूसरा ख्वाब है। और तीसरा ख्वाब ये मेरा मुफ्ती साहब ये क्या नाम है, मेरे हाथ में लोहे की चूड़ी पहनी हुई ना, तो ख्वाब में मैं देखती हूँ ये टूट जाती है, एक चूड़ी सतरंगी चूड़ी पहनी हुई ना, हरी टूट जाती है। मैं सोचती हूँ ख्वाब में ये तो कांच की, मैंने तो समझा लोहे की पहनी हुई है। अच्छा आपने हकीकत में लोहे की पहनी हुई है? हाँ जी लोहे की पहनी हुई मैंने। अच्छा ये बताएं कुछ परेशानी तो नहीं है आपको? हमारे घर में बहुत ज्यादा। ठीक है सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से?
میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، مریم نام ہے، میرے ابو کا خواب ہے، وہ آپ سے بات کرتے ہیں. جی جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں غنی الدین بات کر رہا ہوں کراچی سے. ٹھیک ہے بات ایسی ہے کہ میں نے یہ تیسری دفعہ ایسی کنڈیشن دیکھی ہے اپنی کہ ایک دفعہ تو میں مرنے والا ہوں، والد پریشان ہے، اور میرے ایک بھائی کا انتقال ان سے پہلے ہو چکا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں تو پہلے سے موجود ہوں وہاں پہ، وہ یہ میرے پاس آ جائے گا. ایک تو یہ ہوا. دوسری دفعہ یہ دیکھا میں نے کہ میرا انتقال ہو گیا اور مجھے 2-3 آدمی اٹھا کے قبرستان کے دروازے تک لے گیا. تو قبرستان کے دروازے کے ساتھ بھی ایک قبر کھلی ہوئی ہے، وہاں انہوں نے رکھا اور وہ چلے گئے. اور میری بیٹی جو ہے، یہ جو ابھی بات کر رہی تھی، ایک ہی بیٹی ہے، بس وہی بیٹی ہے میرے کو، اور کوئی اولاد نہیں ہے کوئی. تو وہ یہ میرے ساتھ ہے وہاں. تو میں اس کو واپس میں نے گورکن سے کہا کہ بھائی میں کسی کو دوسرے کو لے کے آتا ہوں جو مجھے قبر میں اتارے ہیں، اور ایسا ہے کہ یہ بیٹی کو بھی میں گھر چھوڑ کے آؤں گا. آج میں نے یہ دیکھا کہ مجھے مرے ہوئے 2 دن ہو گئے، 1 دن ہو گیا ہے. تو میری بیوی اور بیٹی دونوں جو ہیں مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا تم اپنی قبر دکھاؤ. میں نے پہلے مجھ سے بڑے بھائی کی قبر دکھائی کہ یہ میرے بڑے بھائی فروغ بھائی کی قبر ہے، فروغ نام ہے ان کا، ان کی قبر ہے. اور اس سے تھوڑا سا آگے جا کر کے میں نے وہ قبر بتائی کہ یہ قبر میری ہے، اس میں کلی تو دفنایا مجھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ آپ بالکل. ابھی بھی میں مصلی پہ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں. اچھا ان خوابوں سے پہلے کرتے تھے نماز کی پابندی؟ ان خوابوں سے پہلے کرتے تھے نماز کی پابندی؟ میں تو بہت کافی عرصے سے پابندی کرتا ہوں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری 72 ہو گئی ہے. زیادہ بیمار تو نہیں ہیں آپ؟ میں اس وقت تو آج کل تو میں بہت 4-5-6 مہینے سے بیماری بہت سخت ہے. چلے صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ناظرین انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں لیکن مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میرے خیال سے ویڈیوز کی طرف آ جائیں، ذرا اس کو دیکھ لیں. دیکھیں ناظرین اس وقت ویڈیوز پر ہمیں کون کون سے خواب موصول ہوئے ہیں، تو ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ جواب دے دیتا ہوں. اچھا، ایک سوال خواب یہ بیان کیا ہے کہ بہن نے کہ اوفیر خواب بیان کیا کہ گھر میں موجود ہے، تالاب بنا ہوا ہے اور ایک مگرمچھ ہے اور وہ گھور رہا ہے. دیکھیں مگرمچھ جو ہے نا یہ کھا جانے والا جانور ہے، اور اس کو خواب میں دیکھنا بڑے دشمن کی طرف اشارہ ہے. گو کہ دشمن کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی پلاننگ میں مصروف ہے. اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. جو بھی کسی دشمن سے تنگ ہوں، کوئی شریروں کی طرف سے شر کا اگر خدشہ ہو، تو ایک تو نماز کی پابندی کرے، اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس والآخر، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، دم کے علاوہ پانی پیا کرے، اور حتی الوسع یعنی جتنی طاقت ہو اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کریں. پھر اس کے بعد صبا بہن نے لاہور سے پوچھا کہ ان کے ہسبینڈ نے خواب دیکھا کہ بڑے بڑے قربانی کے جانور ہیں، اور لوگ ان کو جلا جلا کر ان کی قربانی کر رہے ہیں، اور ان کے پاس بھینس ہے اور پکڑا ہوا ہے اور کوئی نہیں آ رہا. پھر آواز آتی ہے کہ جانور کے اندر سے پھر ایک آواز سی آتی ہے. تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں اجتماعی طور پر، کیونکہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو اجتماعی طور پر حالات پر دلالت کرتے ہیں، اس میں اشارہ انہی کی طرف ہوتا ہے. تو اجتماعی طور پر ہمارے یہاں قربانیوں میں جو ایک دکھاوے کا عنصر شامل ہے نا، کہ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا گوشت، اس کا خون نہیں پہنچتا، ہاں اس سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو ابھی قربانی کے دن بھی آنے والے ہیں،
تو بعض اوقات اجتماعی طور پر جو ہم ایک دکھاوے والی عبادات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح ہوتا ہے عبادت میں دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین اخلاص عطا فرمائے. اور قربانی کے ایام آنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں جو قربانی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سب کو ہمیں اخلاص عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ سارے اس طرح نہیں ہوتے، مخلص بھی ہوتے ہیں، دکھاوے والے بھی ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کے ہسبینڈ کچھ پریشان اگر ہیں اور ذہنی ٹینشن ہے، یہ خواب دیکھا تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. کوہار سے بہن نے پوچھا کہ پچھلے ہفتے سیڑھیوں پر کھڑی ہیں، 3 بکرے ہیں، 2 چلے جاتے ہیں، 1 رہتا ہے اور دوسرا چپکلی جو ہے وہ تڑپ رہی ہے. یہ دونوں خواب یہ بتاتے ہیں کہ آپ کسی معاملے میں پریشان ہیں اور یہ 3 بکروں کا ہونا کچھ خوف میں کسی وجہ سے مبتلا ہے. تو آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ خوف سے نکل آئیں گی. اور آپ تو ماشاءاللہ نیک خاتون ہیں، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 5 وقت نماز پڑھیں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ اس خوف سے نکل آئیں گے. اور ایک خواب یہ ہے کہ بنت احمد نے صاحبال سے یہ پوچھا کہ کوئی بتا رہا ہے کہ ان کے سسر جو مرحوم ہیں کہ بازار میں وہ گئے تھے، کوئی چیز 30 روپے میں چاہیے تھی اور وہ دکاندار نہیں دے رہا تھا، پھر دکاندار نے ان کو کاٹ دیا. اور ایک شخص پھر بعد میں گھر میں جانور لاتا ہے اور وہ ذبح کرنا چاہتا ہے. تو یہ خواب خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ آپ کے سسر کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہو. ہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کثرت سے ایصال ثواب کریں، اور ایصال ثواب قرآن پڑھنے کی صورت میں، اللہ کے ذکر کی صورت میں، درود پاک کی صورت میں، کوئی بھی اچھا کام، کسی غریب کی مدد کی صورت میں، کوئی بھی اچھا کام کر کے ان کو ایصال ثواب فرما دیں. کوئی بھی آپ عبادت کریں اس کا ثواب بھی پہنچائیں ان کو. اس میں کوئی اور پریشانی والی بات نہیں ہے بالکل. زوبیہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ برآمدے کی چھت پر مردہ ہے، آدھا نظر آ رہا ہے اور آدھا نظر آ رہا ہے، تو یہ دیکھ کر یہ ظاہر کہ پریشان ہو گئی. بعض اوقات جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو اس طرح خواب میں دکھا کر شیطان پریشان بھی کر دیتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں موت کا ذکر ہو، ایک خوف سا، انجانا خوف سا بیٹھ جائے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں. یہ تو مرنا تو اور ایک کو ہے، تو اس انجانے خوف کو نکالیں، کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے. حیدرآباد سے پوچھا کہ خواب میں سانپ کو کھلا رہی ہے. میری بہن آپ کو ہم نے پہلے جواب دیا ہے، میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ کوئی ایسی بات کہ جو ماں باپ آپ کو سمجھا رہے ہیں لیکن آپ ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتی، تو ظاہر ہے کہ اہمیت دیں. ماں باپ کی بات کو ہمیشہ اہمیت دینی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جو تجربہ ان کے پاس ہے، جو ان کی محبت ہم سے ہے، وہ ہماری محبت اپنے آپ سے بھی نہیں ہے. تجربے تو دور کی بات ہے، تو لہٰذا ان کی بات میں بات سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں انشاءاللہ عافیت ہے. باقی کوئی ایسی بات نہیں. دن کے وقت تیز بادل ہیں، بارش ہو رہی، خوف کی کیفیت ہے. آپ کسی انجانے خوف میں رہتی ہیں، کچھ پریشان رہتی ہیں، لہٰذا آپ نے یہ خواب دیکھا. اللہ رب العالمین آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. نمازوں کی پابندی فرمائے. صبح و شام 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ معاملہ صحیح ہو جائیں گے. سمیع خان نے کراچی سے پوچھا کہ ان کا نواسا ان کے پاس آتا ہے، خواب بیان کرتا ہے ان کا نواسا کہ کوئی نبی علیہ السلام اور غالباً عیسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں آئے ہیں. دیکھیں جس نبی کو خواب میں دیکھا جائے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کا عنصر ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف آئیں. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بہت تکلیفیں کاٹی ہیں، تو جو تکلیف آپ کسی حوالے سے کاٹ رہے ہیں تو اس پر آپ صبر کیجئے. اللہ کے انبیاء نے صبر کیا، صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. بہن نے کراچی سے پوچھا، سمیرہ بہن نے، کہ ان کی والدہ خواب میں چھپکلی دیکھتی ہے اور حقیقت میں بھی دیکھتی ہیں. ان کا بھائی، دوسرا خواب کہ ان کا بھائی ٹینک میں یعنی صفائی کر رہا ہے اور سانپ ہے. اور تیسرا یہ کہ چوڑی ان کی ٹوٹ جاتی ہے. یہ تینوں پریشانی والے خواب ہیں. کچھ گھر میں بیماری وغیرہ بھی ہے، کچھ ٹینشنز وغیرہ بھی ہیں، تو اور اس میں دشمن کا اشارہ بھی مل رہا ہے. تو آپ بھی سب نمازوں کی پابندی کیجئے اور 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس اور آخری 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. دم کے بعد پانی پئیں اور اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکے بھی، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. اور تیسری اہم بات کہ جتنی طاقت اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، انشاءاللہ یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اچھا، پھر ایک پوچھا کہ کراچی سے بہن نے کہ یعنی ان کے والد صاحب نے یہ پوچھا کہ یہ خواب کئی مرتبہ دیکھا کہ مرنے والا ہوں یا مر چکا ہوں، اور مرنے والا ہوں تو ایک مرحوم بھائی بھی کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، میرے پاس تم آ جاؤ گے، میں تو پہلے سے وہاں پر موجود ہوں. دوسرا خواب دیکھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، قبرستان میں جو ہے وہ کوئی چھوڑ کر چلے گئے ہیں. تیسرا خواب دیکھا کہ مرے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں، بیوی اور بیٹی پوچھتی ہیں کہ قبر دکھاؤ، تو ان کی قبر جو ہے وہ بھائی کی قبر بھی دکھا رہے ہیں اور اپنی قبر بھی دکھا رہے ہیں. تو اس خواب کی تعبیر، تینوں خوابوں کی تعبیر انہوں نے پوچھی. بات یہ نمبر 1،
اگر آپ زیادہ بیمار وغیرہ ہیں تو یاد رکھیں کہ زیادہ بیماری میں تکلیفوں میں جو خواب دیکھے جائیں تو ان خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی. اچھا کیونکہ زیادہ بندہ بیمار ہو اور ایجڈ بھی ہو تو پھر سوچتا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، تو ایسے خیالات رہتے ہیں تو اس کی تعبیر نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ بندہ دین سے دور ہو، ایسا خواب دیکھے تو اسے دین کی طرف آنے کا اشارہ ہو رہا ہوتا ہے. اور تیسری ایک چیز یہ ہے کہ بندہ نیک پرہیزگار ہوتا ہے، ایسے خواب دیکھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ مزید آخرت کی تیاری کریں. تو اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی، کوئی پریشان کن خواب اس طرح نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ دیکھیں جہاں تک یہ مردہ دفنانا مرنا، یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ ہرگز بھی موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا. جب اس کا وقت آ چکا ہے تو جس دن ہمیں جو رات ہماری قبر کے اندر ہے وہ قبر کے اوپر نہیں ہو سکتی، جو زمین کے اوپر ہے وہ قبر کے اندر نہیں ہو سکتی. تو اس پر توکل رکھیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اچھے طریقے سے تیاری کر رہا ہوتا ہے تو اسے خواب دکھائی جاتا ہے کہ آپ مزید تیاری کریں، تو ایک اچھا سائن ہے، کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں عبادات کرنے کی اور دنیا میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین یہ خواب مکمل ہو چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب ویڈیوز کا وقت نہیں بچا، تو اب ہم سمپ کی طرف جائیں گے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ اسکرین پر جو نمبرز ڈسپلے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ اس پر اپنا وہ اپنی ویڈیوز آپ ریکارڈ کروا کے سینڈ کر سکتے ہیں. بہت سے بھائی مجھے بھی کہتے ہیں، بہنیں بھی، کہ ہم بھیجتے ہیں جواب نہیں آتا. جواب ضرور آئے گا لیکن ترتیب کے ساتھ آئے گا نا. ہم ایک پروگرام میں زیادہ سے زیادہ 4 لے سکتے ہیں اور یہاں پر یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو جمع ہیں، تو لہٰذا ہم 4 کر کے لیتے ہیں تاکہ ترتیب کے ساتھ، کہ جس نے سب سے پہلے بھیجا ترتیب کے ساتھ ہوگا تو بالکل نمبر انشاءاللہ آپ کا بالکل آئے گا. ذمہ داری کے ساتھ ہماری ٹیم اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ کوئی بھی خواب دیکھیں، اچھا خواب دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یعنی اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی بارگاہ میں مخلص ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ جمعہ اور ہفتہ شام 7 بجے 7 سے 8 تک لائیو دیکھتے ہیں اور پھر یہ دوپہر 12 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. جو اس وقت نہیں دیکھ پائے تو وہ دوپہر کو 12 بجے دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر سیم ٹائم سیم پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر ملاقات ہوگی. ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ اجازت اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.